is a wonderful man. یہ ہیں ڈائریکٹر آف سیکورٹیز ریسرچ، ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ سیکورٹیز اسلام آباد میں یہ اپوائنٹڈ ہے. انٹرنیشنلی آپ لکھتے بھی ہیں، انٹرنیشنلی آپ ایز اے اینالسٹ تمام مین اسٹریم کے چینلز پہ، ایون سی این این پہ بھی آپ کی حاضری رہی ہے، الجزیرہ کے اوپر اکثر آپ ان کو سنتے ہیں. آئی ایم لکی انف ٹو ہیو ہم ود اس. امتیاز گل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. جی السلام علیکم. بہت شکریہ سر. اٹس لیٹ، مگر وہ آج ہم ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا سا لے رہے تھے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت دیر لگ گئی مجھے. سر سب سے پہلے تو مجھے آپ سے جو بات کرنی ہے، پاکستان میں عدلیہ کو جتنے برے طریقے سے تقسیم کیا گیا، اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ انٹرنیشنلی تمام کے تمام نیوز پیپرز نے اراؤنڈ دا ورلڈ، جس میں الجزیرہ بھی ہے، جس میں امریکہ بھی ہے، جس میں برطانیہ کے اخبار بھی ہیں، جنہوں نے کور کیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو کس طرح سے کارنر کیا گیا اور پولیٹیکل انفلوئنس کے بیچ میں لے کے آیا گیا. اور آج بلاول بھٹو صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم ممکن ہی نہیں تھی. یہ کالے سانپ کا لفظ استعمال کیا تھا ہمارے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے. ان دو باتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تیسری بات جو میں آپ سے چاہتی ہوں کہ جسٹس یحییٰ صاحب نے اپنا اوتھ لے لیا، تو مگر جسٹس منظور اور جسٹس منیب ریٹائر بھی نہیں ہو رہے. تو کیا آپ کا ہے، کیا عدلیہ اپنے کریکٹر کو داغدار ہونے دے گی؟ یعنی اپنے ہی شاخ پہ جس پہ بیٹھے ہیں اس کو کاٹنے دے گی؟ دیکھیے شکریہ عارفہ بہن. بلاول زرداری یعنی اب معلوم نہیں انہیں ہم منافق کہیں، جھوٹا کہیں، یا وہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. رات کے آج سے 3 ہفتے پہلے رات کے 2 بجے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ترمیم کرنی ہے، تو بس آپ آنکھ بند کر کے ہمیں آپ سپورٹ کریں. اس وقت تک ابھی کسی نے وہ مسودہ دیکھا نہیں ہوا تھا، اور جب مسودہ فائنلی 2 ہفتے کے بعد دکھایا گیا، بلکہ اگلے دن ان کو دکھایا گیا، تو اس میں پتہ چلا کہ وہ تو آرٹیکل 8 میں یہ فوجی عدالتوں کے لیے سپیس بنا رہے تھے تاکہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا مقدمہ ہو سکے، ان پہ ان کا ٹرائل ہو سکے. وہ مولانا فضل الرحمان ان کے وکیلوں نے اس پہ اعتراض کیا. ابھی بی بی سی میں انٹرویو میں بلاول صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے وہ کالا سانپ جو ہے اس میں سے نکالا، میں نے اور مولانا فضل الرحمان نے مل کے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ پھر رات کے 2 بجے ان سے آنکھیں بند کر کے سپورٹ والی بات کیوں کر رہے تھے؟ دوسری بات کہ یہ لوگ باقاعدہ سہولت کار بن گئے ہیں عدلیہ کے پر کاٹنے کے منصوبے میں. یعنی اب عدلیہ سپریم کورٹ جو ابھی سو موٹو کیس نہیں نوٹس نہیں لے سکتی ہے، اس طرح عدلیہ وزیر اعظم کی کسی ایڈوائس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتی. یعنی وزیر اعظم اب جو ایڈوائس دے گا پریزیڈنٹ کو آئینی امور کے حوالے سے، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، تو وہ چیلنج نہیں ہو سکے گی سپریم کورٹ میں. تو اب یہ تو ہوگی کہ، اور اس کو انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ نے بالکل یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے دس از اے سیریس بلو ٹو دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری. اسی طرح جو اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے نمائندے ہیں فولکا، انہوں نے بھی کہا کہ وہ انتہائی ان کو تشویش ہے کہ پاکستان میں کیا عدلیہ بھی آزادانہ طور پہ اپنے فیصلے کر سکے گی یا نہیں. تو یہ تو بات ہو گئی کہ کس طرح اس کو دیکھا گیا، اور یہ بات ظاہر ہے دنیا بھر میں مختلف ذرائع ابلاغ میں چھپی ہوئی کہ کس طرح ریاست کا تیسرا ستون، یعنی 2-3 ستون ہوتے ہیں، مقننہ ہوتی ہے یعنی ہماری پارلیمنٹ، ایگزیکٹو ہوتی ہے یعنی وزیر اعظم، اور عدلیہ ہوتی ہے. انہوں نے عدلیہ کے عملاً پر کاٹ دیے ہیں بہت سارے اس کے اختیارات لے کے، اور ان کو کر دیا ہے وزیر اعظم کے رحم و کرم پہ. اب وہ جو آپ نے بات کی کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کی ریٹائرمنٹ کی، تو میرا خیال ہے انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی، حکومت کا چونکہ فیصلہ تھا پارلیمنٹ کا کہ 3 کے پینل میں سے انہوں نے چیف جسٹس کا تعین کرنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ فوج کی طرف سے 3 نام آتے ہیں عام طور پہ، اور ان تینوں ناموں میں سے وزیر اعظم ایک صاحب کا انتخاب کرتے ہیں بطور آرمی چیف. تو یہ فارمولہ لگتا ہے کہ اب عدلیہ نے بھی
مان لیا. لیکن اور اس میں ایک انہوں نے استعفیٰ وغیرہ نہیں دیا، بلکہ اب ایک دو دن جو ہیں وہ ابھی کافی ہو سکتا ہے دھماکہ خیز ثابت ہوں، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ابھی حلف نہیں لیا. وہ حلف انہوں نے لینا ہے 2 دن کے بعد. کل یعنی اب سے 12 گھنٹے کے بعد ان کا فیئر ویل ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا، اور پھر اس کے 24 گھنٹے کے بعد ان کی حلف برداری کی تقریب ہے نئے چیف جسٹس کی. آیا وہ حلف اٹھاتے ہیں ابھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن حلف اگر اٹھا بھی لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وضاحت جسٹس منصور علی شاہ نے عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں بڑی وضاحت سے کر دی کہ عدلیہ کا کام ہوتا ہے آزادانہ طور پہ فیصلے کرنا، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ تمام جسٹس جج صاحبان انہی خیالات کے حامل ہیں. لہٰذا ابھی دیکھنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کی عدلیہ میں کیا کیا ہوتا ہے. ذرا یہ سسپینس ہے ابھی، تو اس لیے ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بہت شکریہ. ان کے ساتھ کے ہوگا کیا. بہت شکریہ. میں 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں. یہ تمام کے تمام پاکستان کے بہترین اداروں کے پڑھے ہوئے وکیل ہیں، چاہے جسٹس منصور ہوں، جسٹس منیر ہوں، جسٹس یحییٰ ہوں، یحییٰ آفریدی ہوں. دے آر آل ایچسونینز، اور ان میں سے 2 تو میرا خیال آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف بھی پھر گئے تھے. مگر ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر جسٹس وہ کہتے ہیں نا باقی ججوں نے آنکھ بھی ماری ہوگی ضرور، بیکاز اگر جسٹس یحییٰ آفریدی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے تو پھر انہوں نے ایکسٹینشن دے دینی تھی جسٹس فائز عیسیٰ کو. جسٹس فائز عیسیٰ کا جب میں تذکرہ کر رہی ہوں تو جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب نے ایک لفظ کہا ہے. انہوں نے، میں کوٹ ان کوٹس انہی کے لفظ بتانا چاہتی ہوں، جناب بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن ہی نہیں تھا. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں صرف ایک شخص ہے، ایک شخص جو ہماری پوری تاریخ میں پارلیمنٹ کی اطاعت کرنے اور آئین کی پیروی کرنے کے لیے تیار تھا، چاہے یہ اس کی ذاتی طاقت کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو. اور صرف ایک شخص تھا جس نے جو باقی ججز ہیں، یعنی اٹ واز اونلی فائز عیسیٰ جو اپنے ساتھی ججوں کے دباؤ کا مقابلہ کر سکتا تھا، جو شاید اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتے کہ یہ معاملہ آپ کا نہیں بلکہ ججوں کی طاقت کا سوال ہے. ہمارے پاس وہ موقع تھا، اسی لیے ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہم یہ آئینی ترمیم منظور کر لیں گے. اگر تو قاضی فائز عیسیٰ اگر آپ فیل کریں تو یہ بہت بڑا لفظ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں صرف ایک شخص جو ہماری پوری تاریخ میں پارلیمنٹ کی اطاعت کرنے اور آئین کی پیروی کرنے. سر یہ تو بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑی مطلب لعنت. بڑے اس معاملے میں ایمانداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں بلاول صاحب. انہوں نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نہ ہوتے تو یہ ایک ترمیم ممکن نہیں تھی، اس لیے کہ قاضی فیاض عیسیٰ اور امین الدین افغان اور ایک اور صاحب ہیں، ان تینوں نے مل کے اپنے 5 ججوں کا گزشتہ سال کا جولائی کا میرا خیال فیصلہ تھا، وہ انہوں نے اوور رول کر دیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے فلور کراسنگ کی عملاً اجازت دے دی. وہ آئین کا آرٹیکل 63A ہے، تو اس کی تشریح سے متعلق کیس تھا جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے دیا تھا، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس کو ختم کر دیا بنیادی طور پہ نظر ثانی اپیل میں. تو وہ بلاول سے ہی کہتے ہیں کہ اگر قاضی فیاض عیسیٰ نہ ہوتے تو پھر شاید ترمیم نہ ہوتی، کیونکہ پھر لوٹے بننے کی، فلور کراسنگ کی پھر اجازت نہ ہوتی، اور پھر اس طرح جو بی این پی کے 2 لوگوں سے زبردستی ووٹ دلوائے گئے، جس طرح پی ٹی آئی کے 4-5 لوگوں کو اپنی طرف لایا گیا ووٹ ڈلوانے کے لیے، یہ نمبر جو پورے ہوئے 26ویں ترمیم کے لیے، وہ تو آرٹیکل 63A کی نئی تشریح کی وجہ سے ہوئے ہیں. لہٰذا انہوں نے بڑی خدمت کی، اور بلاول نے بالآخر مان لیا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس نئے نظام کے بھرپور سہولت کار کے طور پہ کام کیا.
سر آپ کا بہت شکریہ. سر مجھے ابھی آپ نے جب یہ بات کی، حالانکہ میرا سوال شامل نہیں تھا بٹ اٹ جسٹ کیم ان ٹو مائی مائنڈ، اینڈ میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلور کراس نہیں ہو سکتا، اور جسٹس ہمارے جو ہیں فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں اپنی مرضی سے ووٹ دیا جا سکتا ہے، تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ 4 آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. اے این پی کے 2 بندے جو پیچھے سے دروازے سے لائے گئے تھے، آج بلکہ خبر ہے کہ جناب اختر مینگل صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، اس کو میں بعد میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. مگر نواز شریف صاحب کی پارٹی سے ایک شخص جس نے اس ترمیم پہ نہ ہاں یا نہ دونوں صورتوں میں ووٹ ہی نہیں دیا، جس کے لیے جناب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایک لیٹر ارسال کیا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. یعنی اگر میرا بندہ ووٹ نہ ڈالے تو اس کو ڈی سیٹ کرو بیکاز ہی ڈزنٹ اوبے می، ویئر ایز وین ادرز پیپل دے ڈس اوبے وی سیلیبریٹ. وہ تو پاکستان کی سیاست تو تضادات کا مجموعہ ہو گئی ہے، اور موجودہ حالات میں تو ایک بات بڑی واضح ہو گئی. میں آج ہی 1-2 غیر ملکی سفارتکار آئے تھے گپ شپ کے لیے، حالات جاننے کے لیے، تو انہیں میں نے یہی کہا کہ دیکھیں گزشتہ 10-12 مہینوں کے دوران ہم نے جو دیکھا ہے وہ ایک بات بڑی کھل کے سامنے آئی کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن، جو کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ، اور اس میں اخلاقیات، روایات، قانون، آئین، وہ ساری ثانوی ہو کے رہ گئی ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے طریقے سے آئین کو، قانون کو انٹرپریٹ کیا ہے. انہوں نے اس طرح جو پی ٹی آئی کے حوالے سے نشستوں کا ایشو تھا، انہوں نے ایک چیف الیکشن کمشنر کو لکھا کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے سردار ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو لکھا. حالانکہ الیکشن کمیشن، سردار ایاز صادق، یہ سارے لوگ آپس میں آپ کو معلوم ہی ہے ملے ہوئے تھے. تو بنیادی بات یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قانون وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور قانون کی انٹرپریٹیشن وہ ہوگی جو ہم کر رہے ہیں. باقی سب لوگ جہاں چاہے آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، ہارورڈ سے پڑھے ہیں، ہم ان کی تشریح، ان کی انٹرپریٹیشن نہیں مانتے ہیں. بہت شکریہ سر. آج ایک اور بڑی خبر انٹرنیشنل ہائی لائٹس بنی ہوئی ہے کہ امریکہ کے ایک جو آرمی کا ایک میگزین ہے، اس میں پاکستان کی جو سینٹرل کمانڈ، یہ امریکن سینٹرل کمانڈ کا ایک میگزین ہے، اس میگزین میں پاکستان فوج کے، آئی وش کہ میں آپ کے ان کے ساتھ تصویر بھی دکھا سکوں، پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا امریکن کمانڈ کا، سینٹرل کمانڈ کے اس پیپر میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ عاصم منیر نے انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھائی، پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے ہی از اے بگ نیم. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سے انہوں نے سنبھالا ہے پاکستان کے لیے انہوں نے بڑا سارا کام کیا ہے. انہوں نے تقریباً 22,409 انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز بھی کیے ہیں، دہشت گردوں کو ٹکانے لگایا ہے، اور انہوں نے ان کی صلاحیتوں کا بڑا اعتراف کیا ہے. اور یہیں سے میں 26ویں ترمیم کے بعد میں کہتی ہوں کہ جناب اختر مینگل صاحب، مطلب واٹ اے کنٹری، وہ ان کو جناب آج اشتہاری قرار دے دیا گیا، ان کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا. تو پاک فوج زندہ باد. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اے این پی کا ایک جو سینیٹر ہے اس کو انہوں نے اریسٹ بھی کر لیا. اگر آپ کچھ اس کے بارے میں فرمانا چاہیں تو. نہیں، وہ دیکھیے، آپ جنرل عاصم منیر کی آپ بات کر رہی تھیں، ان سے پہلے جنرل باجوہ تھے، ان کی بھی ایسی تعریفیں ہوا کرتی تھیں. اور یہ جو انتہا پسندی کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال ہے گزشتہ 3 برسوں کے دوران بلیسفیمی کے حوالے سے، توہین رسالت یا توہین قرآن مجید کے حوالے سے کیسوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اسی طرح دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ 2 سال کے عرصے میں گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. امریکن بیچارے بڑے سادے لوگ ہیں، ان کو کوئی جو بتا دیتا ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اس پہ کہتے ہیں کہ یا دیٹس گریٹ، ونڈرفل. تو انہوں نے اسی پیرائے میں غالباً جنرل عاصم منیر، ہمارے آرمی چیف کی بھی تعریفیں کر دی. تعریف بالکل کرنی چاہیے، ظاہر ہے ہماری فوج کے سربراہ ہیں، لیکن کیا امریکی جرنیل کو
उन ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाही है जो हम यहाँ देखते हैं, जो हमें मालूम है, जिसके मुताबिक इस साल के पहले 9 महीने के दौरान पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों समेत कोई 1000 लोग दहशतगर्दी की नज़र हुए हैं। अक्टूबर के महीने में कोई 50-60 अब तक शहादतें हो चुकी हैं। तो इसमें ये बड़ी अच्छी बात है, ग्लॉसी फिगर्स आती हैं। जनरल जो अरशद शरीफ हैं, अहमद शरीफ ISPR के चीफ, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आदाद शुमार हमें सुनाए थे। लेकिन सवाल ये कि आदाद शुमार बताने से आप जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उन्हें तब्दील कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बतौर पाकिस्तानी हमें बड़ी खुशी होगी कि वाक़ईतन आप दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ इक़दामात, कामयाब ऑपरेशंस करें। लेकिन हम जब मुआशरे में देखते हैं इस्लामाबाद से बाहर निकल के, बल्कि इस्लामाबाद ही में देख लो तो यहाँ तो एक लाउड स्पीकर एक्ट है, वहीं पे कंट्रोल नहीं होता। मस्जिदों से दिन रात लोग ये नाते और कवालियाँ चलती रहती हैं। तो फिर तो आप भूल जाएं कि जंग में क्या क्या होता होगा, और फैसलाबाद में, मुल्तान में किस तरीके से लोग कवानीन को पामाल करते हैं, किस तरह पुलिस जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई के तौर पे कई मामलात में बैठी रहती है। ब्लास्फेमी के केसेस में कई ऐसे केसेस हुए कि पुलिस ने खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। तो हमारे यहाँ मसाइल बहुत सारे हैं, तो उसमें सिर्फ किसी एक फिगर को, चंद आदाद शुमार को अलग करके किसी की तारीफ कर देना, कोई आई डोंट नो व्हाट टू से। आई कैन इमेजिन। सर, एक बड़ी आपने भी बात कही कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और कर्जे के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF को, आई वाज सरप्राइज टू नो दिस फिगर, वेरी स्ट्रेंज फिगर, कि पाकिस्तान ने IMF को $1 अरब फराहमी का बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी। यानी आप अपने एक्सपेंसेस कम नहीं कर रहे, या तो मुझे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आए नज़र, या तो मुझे इंडस्ट्री फ्लॉरिश करती हुई नज़र आए, फिर तो एक अलग बात है। बट वेयर विल दे यूज़ दिस $1 अरब? क्या ये सिर्फ सूद को उतारने में इस्तेमाल किया जाएगा? There is nobody who can hold them accountable for what will you do with $1 अरब? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इस वक्त पूरी रियासत पाकिस्तान कर्जे पे चल रही है। हमने स्टेट बैंक, बल्कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन ने चंद दिन पहले ही बताया था कि जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया है उससे ज़्यादा हमने कर्जे में वापस कर दिया है। इसी तरह जितना कोई हुकूमत के अखराजात उसकी आमदनी से 2 गुना हैं। पिछले साल भी 2 गुना थे, इस साल भी 2 गुना है। लिहाजा हमें लाजमी कर्जा लेना पड़ता है। और वो कर्जा इस्तेमाल किस तरह होता है वो आपकी ज़ाती तशहीर पे भी होता है। मरियम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने कोई नित नई रोज़ाना वो स्कीमें शुरू कर देती हैं। वो जो हमारी हुकूमतकारी का स्टाइल है 19वीं सदी वाला शाहाना, वो नहीं ख़त्म हो रहा। फिर इसी तरह जो अल्ले तल्ले हैं ब्यूरोक्रेसी के, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो हमें फिर पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे लेना पड़ते हैं। यही हमारा चीन के साथ भी इस वक्त एक मैच पड़ा हुआ है। हम उनसे मजीद कर्जे मांग रहे हैं और वो ये बार बार हमें मैसेज ही आ रहा है कि हम आपकी अयाशी को मजीद स्पॉन्सर नहीं कर सकते। दे आर रिज़ल्ट ओरिएंटेड, चाइनीज़ आर वेरी रिज़ल्ट ओरिएंटेड। सर, मैं दुनिया की तरफ नज़रें लेके जाना चाहती हूँ। इसराइल के मिनिस्टर ने बाकायदा, मेरे पास इसकी फुटेज भी है, मेरे पास ये न्यूज़ भी थी, हमने इसको कवर भी किया अपने पिछले प्रोग्राम्स में, कि इसराइल के एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने ग्रेटर इसराइल के जो रिमार्क्स दिए हैं और अब इसने कंट्रोवर्सी स्पार्क कर दी है। ये बिल्कुल साहब 1895 में 1895 में अगर आप चले जाएं तो तब जब से इसका फ्लैग वजूद में आया था, नील से फरात तक 2 नीली लहरें और दरमियान में स्टार ऑफ डेविड आपको नज़र आता है। बुनियादी तौर पे 6 सितारों के अंदर 7 सितारे नज़र आते हैं। अब ये बड़ी हैरत की बात है और इसको अक़वाम मुत्तहिदा में बेंजामिन नेतन्याहू ने जो दोनों तरफ जो फ्लैग्स पकड़े हुए थे, एक डेवल स्टेट्स का और एक गुड स्टेट्स का जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड को मान लिया था, इसमें उन्होंने ये लफ्ज़ कहा है कि इसराइली मिनिस्टर क्या फरमाएंगे। और मैं 2-3 चीज़ों को मिला के ये सवाल करना चाहती हूँ। एक तो ये
جنوری سے یہ چیز بہت شنید میں ہے، دا گریٹر اسرائیل، جس میں یہ ضم کرنا چاہتے ہیں لبنان کو، سیریا کو، عراق کو، اور وہ کہتے ہیں عراق سے اوپر جو کرد جہاں پہ آباد ہیں دے آر آر فرینڈس، تو ہم کردوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عراق اور ایران کے حصوں کو اپنے میں ضم کرنا چاہتے ہیں۔ کل انقرہ میں جو ایک اٹیک ہوا ہے یہ کردوں نے کیا ہے، آج ٹرکی نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ تو ویئر ڈو یو سی، اور پھر ایک انٹیلیجنس کا یہ 4-5 چیزیں جو اس خطے کی صورتحال کو ظاہر کرتی ہیں، جو انٹیلیجنس کا ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن لیک ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ اسرائیل ایران کے کون سے علاقوں کے اوپر اٹیک کرے گا۔ بتائیں گے آپ اس کو کہ یہ اب کہاں چلے گا؟ سعودی عربیہ کہاں کھڑا ہے؟ یونائٹڈ عرب امارات کہاں کھڑے ہیں؟ کیا دے آر جسٹ پوزنگ کہ وہ کچھ نہیں دیکھ کے کہ خطے کی صورتحال کیسے بدل رہی ہے؟ دیکھیے، اسرائیل نے اس وقت 4 ملکوں کے ساتھ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، پنگا لیا ہوا ہے۔ یعنی فلسطینیوں کو تو مارا اس نے، پھر سیریا پہ بھی بمباری کی، لبنان پہ بھی بمباری کی، اور ایران پہ بھی چھوٹے اس کے جو پاسداران کے کمانڈر تھے اس کو مار دیا۔ وہیں پہ انہی کے ہیڈ کوارٹر میں اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر کو بھی مار دیا۔ تو وہ ایک اژدہے کی طرح اسرائیل جو ہے وہ چاروں طرف جہاں جہاں اس کو اپنا دشمن نظر آ رہا ہے ان کے خلاف حملہ کر رہا ہے، اور اس میں باقاعدہ عسکری امداد، اسلحے کی امداد اس کو حاصل ہے، امریکہ کی، برطانیہ کی، جرمنی کی، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ڈیول سٹیٹس ہیں جس میں ان کا سر فہرست ایران کا نام آتا ہے۔ ایران نے تو کوئی 44,000 لوگ نہیں مارے ہیں 1 سال کے اندر۔ اسرائیل تو اب تک 44,000 تقریباً لوگ مار چکا ہے، اس میں فلسطینی بھی ہیں، یمنی بھی ہیں، لبنانی بھی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ایک امریکی، برطانوی، جرمن، جتنے بڑے ممالک ہیں ان کے تعاون سے اسرائیل نے اپنے پر پھیلائے ہیں، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور اس سے جو آپ نے بات کی، جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے، اگر وہ ایسا کر بھی دیں تو مجھے اس پہ تعجب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ خود بی بی سی کی ایک کورسپونڈنٹ تھی اور کچھ اور صحافی، گزشتہ دنوں بی بی سی پہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، تو وہ خود خاتون نے کہا، رپورٹر نے، کہ ہم اسرائیلی آرمی کے ساتھ ایمبیڈ ہو کے یہ لبنان میں داخل ہو گئے ہیں۔ یعنی انتہائی وہ پیشہ ورانہ اصولوں کی بھی وہ خلاف ورزی تھی، اور بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی تھی کہ آپ ایک جارح فوج کے ساتھ ایمبیڈ ہو کے دوسرے ملک کی سرزمین پہ چلے جائیں، اور اس جگہ کا نام بھی نہیں بتا رہے۔ اس رپورٹ میں اس نے کہا کہ ہم پابند ہیں، اس جگہ کا نام بھی نہیں بتا سکتے، لیکن یہ لبنان کی ٹیریٹری ہے۔ تو جہاں پہ حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں، وہاں پہ پھر آپ بین الاقوامی قانون، اس کے بخیے انہوں نے ادھیڑ دیے ہیں، پھر انصاف اور رول آف لا وغیرہ کی باتیں سامنے ہو جاتی ہیں، اور یہ تمام کچھ ہو رہا ہے براہ راست تمام بڑے مغربی ممالک کی عملی، عسکری اور مالی امداد کے ساتھ۔ اور اس میں اگر گریٹر اسرائیل میں یہ علاقوں کو شامل کر دیا جائے، لبنان پہ بھی قبضہ کر لیں، سیریا پہ بھی قبضہ کر لیں، پہلے ہی اس کی سرحدوں پہ وہ کھڑے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں 54 سیکنڈز کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں، ایک ایگزیبیشن تھی، اسلحے کی نمائش سے متعلق ایگزیبیشن تھی، اور یہ کوئی عرب یا کوئی پاکستانی وغیرہ نہیں ہے۔ اسی نمائش میں اسرائیل کے وہ لوگ جو اس ایکسپو میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے ان کے آرمی پرسنل تھے یا ان کے وہ لوگ تھے۔ دیکھیے اسرائیل کے سے ان لوگوں سے اس نمائش میں کوئی عام آدمی جا بھی نہیں سکتا۔ جب اسلحے کی نمائش ہوگی تو یو نو دیٹ یا تو کوئی رپورٹر ہوگا یا کون ہوگا۔ لک ایٹ دس 54 سیکنڈز کمرشل، کیا ہے ویڈیو۔ The baby killing? Do you have the latest baby killing technology, sir? We're trying to shred babies. You guys have the baby shredding tech? Baby shredding tech. You have the baby shredding tech, man? Excuse me, guys. We're looking for the baby killing technology. Do you have it? Sir, baby killing tech. We want to shred babies to bits. Can you help us?
Guys, we're looking for the baby killing technology. Is this the? We heard this is the baby killing section. You have the no, baby this is shredding. the baby killing. There. They shred babies up to pieces. Sir, do you shred baby? Sir, don't I don't touch wanna my be on phone, video. sir. I don't care what you want, sir. I didn't ask what you want, sir. वीडियो क्योंकि अगर आप पिछले कुछ अरसे में देखें तो बहुत सारे बच्चों की डेथ्स हुई हैं इसराइल में, गज़ा में। खुदा रहा ये जंगें ख़त्म होनी चाहिए, जंगें ख़त्म होनी चाहिए, बट अगर जंगें ख़त्म हो जाएंगी तो ये असला बिकेगा कैसे। बहुत शुक्रिया सर। कुछ फरमाना चाहें आप तो आप हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा और अपनी थॉट ऑफ द डे हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर लें। थॉट ऑफ द डे ये है कि जी चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे फ़लस्तीन है, इसराइल है, बैन-अक़वामी कानून के बखिए उधड़ गए हैं और जो रूल ऑफ लॉ की एक जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए रूल ऑफ लॉ की बात दुनिया में सामने आई थी, जिस पे आज भी वो बात करते हैं, वो अब अमलन सानवी हैसियत इख्तियार कर गया। सिर्फ जो रियासती और ब्लॉक मफादात हैं उन्हीं के तहत ये बच्चों के, जिसको आपने जो वीडियो भी दिखाई है कि बेबी श्रेडिंग मशीन्स, ये लोग वो बना रहे हैं, चाहे वो इसराइल बना रहा है, चाहे अमेरिका बना रहा है। देखें ना, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी अमेरिका ने बना के अफगानिस्तान में ट्राई किया। डेजी कटर बॉम्ब जो थे वो भी अफगानिस्तान में उन्होंने टेस्ट किए थे। न्यूक्लियर बॉम्ब भी अमेरिका ने माशाल्लाह जापान पे टेस्ट किया था। तो जिसके हाथ में छड़ी है, जिसके हाथ में बम है, वही इस दुनिया का मालिक है। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ गुल साहब आपका, और दुनिया के हालात के ऊपर ज़रूर नज़र रखें बजाय इसके कि हम नॉनसेंस चीज़ों के ऊपर बात करें। वी मस्ट बी अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, हम किस सिमत में जा रहे हैं। अगर हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो अगर एक आम आदमी मेंटल इलनेस का शिकार है तो यकीनन बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी मेंटल इलनेस का शिकार हैं। एंड दिस इज़ नॉट कि हम किसी पॉलिटिशियन को गलत कह रहे हैं, दिस इज़ कॉमन दीज डेज एंड आफ्टर कोविड इट अफेक्टेड एवरी, वो कहते हैं ना, हर जो स्टेट ऑफ लाइफ है उसको किया है, अमीर को, गरीब को, सबको इसने मुतासिर किया। जनाब इम्तियाज़ गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।